الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا مسلسل سبق اور بیان تو درود پاک کی اہمیت، فضیلت اور حقیقت اور مفہوم کے متعلق جاری ہے. گزشتہ بیان میں بھی اسی موضوع پر میں نے چند گزارشات پیش کی تھیں، تو اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج کے اس سبق میں گزشتہ کے ساتھ پیوستہ چند باتیں عرض کروں گا، اور اس کے بعد 2 دن پہلے جو ایک مفسد پیر کے ایما پر جو شرارت کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. درود پاک کے مفہوم کے بیان میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ کہ صلاۃ کا کیا معنی، صلاۃ اللہ کا کیا معنی. تو 2 چیزیں عرض کی تھی کہ ایک صلاۃ اللہ کا معنی ہے فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت جماعت ملائکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف
اور آپ پر کیے جانے والے انعامات کا اللہ رب العزت خود تذکرہ کرتا ہے۔ دوسرا یہ مفہوم عرض کیا تھا کہ صلاۃ اللہ کا معنی کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کو بلند کیا، یہ اللہ کی صلاۃ ہے، آپ کی شریعت کو باقی رکھا اور آپ کے دین کو غالب کیا، اور میدان قیامت میں آپ کو شفاعت کا اذن ملے گا اور مقام محمود پر آپ کی عزت افزائی ہوگی اور امت کے حق میں آپ شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہ صلاۃ اللہ کا دوسرا مفہوم ہے۔ اور تیسرا مفہوم صلاۃ اللہ کا وہ یہ ہے کہ جو آدمی درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتی ہے۔ اللہ رب العزت کی صلاۃ اور درود کا معنی کہ جو امتی درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس امتی کی اس دعا اور اس صلاۃ اور درود کو قبول فرماتی ہیں، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا تو اللہ رب العزت اس سے 10 مرتبہ جواب دیتی ہے۔ ایک مرتبہ جس نے درود پڑھا تو جواب کون دیتا ہے؟ اور ایک مرتبہ بھی نہیں، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ اور اللہ کا جواب کا مطلب کہ اللہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو اسی سے درود کی حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ درود ان جاہل مولویوں نے سمجھا ہی نہیں کہ درود کہتے کس کو ہے۔ درود دعا ہے جو امتی کرتا ہے امام الانبیاء کے حق میں۔ امتی کی ڈیوٹی ہے کہ تو دعا کر، اور کر کس کے حق میں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ دعا کر۔ اسی لیے درود کے 45 سیغے، یہ انشاءاللہ آگے چل کے آئندہ جمعہ یا بیانات میں ہم مستقل سبق میں ذکر کریں گے، لیکن آج چونکہ اور بہت ساری چیزیں بیان کرنی ہے تو اس کو میں مختصر کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اصحاب رسول نے یہ سوال کیا کہ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب ہم آپ پہ درود کیسے پڑھے؟ یہ پوچھنے والے ہیں نبی کے صحابہ، اور اپنی طرف سے شروع نہیں کیا کہ صلو کا حکم آیا، لہذا جس وہ اہل لسان بھی تھے، ذہین و فطین بھی تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں اپنا طریقہ اختیار کیا کہ جیسے ہماری مرضی آئے ہم درود پڑھیں، حالانکہ وہ اپنی مرضی سے بڑے اچھے سیغے بنا سکتے تھے جو تمہارے اجمیوں کو نہیں آتے، اچھے اچھے سیغے بنا سکتے تھے۔ وہ خالص عربی زبان کے، ان کی زبان عربی تھی، لسان عربی تھی، لیکن ان کو پتا تھا کہ دین کا معاملہ، عبادت کا معاملہ، اس کو آدمی ایجاد نہیں کر سکتا، اپنی ذہانت سے، فطانت سے، عقل سے، زبان سے، لسانیت سے اس کو اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، بلکہ عبادت وہ بنتی ہے جو اللہ کا حکم ہو اور پیغمبر کا طریقہ ہو۔ اس لیے انہوں نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پہ کیسے درود پڑھیں، وہ لفظ کیا ہوں؟ تو امام کائنات نے فرمایا
قولوا اللہم صلی علی، 45 سیغے حدیث کی کتابوں میں موجود، اور اس کی ابتدا ایسے شروع ہوتی ہے اللہم، اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو رحمت کر، یا اللہ تو شابش کر، یا اللہ تو ذکر بلند کر، یا اللہ تو شریعت کو باقی رکھ، یا اللہ تو اپنے پیغمبر پہ انعام کر اور آپ کے دین کو بقا بخش، اللہم صلی علی محمد، اللہ تو رحمت کر۔ تو اللہم کا معنی کیا ہے؟ اونچے بولو۔ اللہم کا معنی یا رسول اللہ یا اللہ؟ تو درود میں بات کس سے؟ اب اس جاہل مطلق ملا کو یہ نہیں پتا کہ درود کی حقیقت کیا ہے، اس لیے جھوٹی روایتوں کے پیچھے بھاگے گا، کذاب راویوں کے پیچھے بھاگے گا اور بزرگوں کے حوالے دے گا۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلے درود کا معنی یاد کر۔ درود کہتے کس کو ہیں؟ درود یہ دعا ہے جو امتی پیغمبر کی حق میں یہ دعا کرتا ہے اور ان لفظوں سے کرتا ہے اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو رحمت کر۔ تو درود میں بات بھی ہے اللہ سے، تو درود سننے والا بھی کون ہے؟ بات بھی کس سے؟ درود کو قبول کرنے والا بھی کون؟ درود کو سننے والا بھی کون؟ تو جھگڑا نہیں ختم ہوا؟ تو پیغمبر، ایک مسئلہ آپ بتائیں، پیغمبر کریم نے جو درود ہمیں بتایا وہ درود بہتر ہے یا جو ملا نے بنایا ہے؟ یہ آگے چل کے میں ذکر کروں گا کسی بیان میں کہ یہ درود سورہ ہود سے آیا ہے، اس کا اصل ماخذ سورہ ہود ہے، اور پوری بات میں کروں گا۔ بہرحال اللہ کے قرآن سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیان اور وہ وضاحت اللہم صلی علی محمد، یہ اس طرح کا درود، یہ درود وہ ہے جو قرآن سے آ رہا ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا، پیغمبر نے تعلیم کیا۔ تو اب لوگوں نے اپنے درود بنائے۔ ایک جہاں وہ پیر عزیز الرحمان ہزاروی، اس نے ایک نیا درود ایجاد کیا اور اس کو شائع کیا۔ کہتا ہے کہ طوفان تھا، طوفان، اور طوفان میں ایک بزرگ کو نیند آ گئی، کشتی دریا میں تھی، جہاز، اور دریا میں طوفان آیا اور وہ کشتی الٹ پلٹ رہی تھی اور بزرگ کو نیند آ گئی۔ کمال ہے، کشتی الٹ رہی ہے، جہاز الٹ رہا ہے اور بزرگ کو نیند آ گئی، یعنی جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی۔ میں اس پیر عزیز الرحمان کو کہتا ہوں تو میرے ساتھ کمرے میں رہے اور تجھے نیند آ جائے۔ وہ تو دریا تھا، کشتی تھی، تجھے نیند آئی۔ دریا طوفان ہے، بزرگ کو نیند آ گئی، ماشاءاللہ، اور نیند میں زیارت ہوئی اور آپ نے وہ درود بتایا اور کہا کہ ادھر ترنول میں ایک پیر عزیز الرحمان ہے، اس بے ایمان کو کہو کہ اپنے مریدوں کو کہے تم یہ درود پڑھا کرو۔ اب وہ سٹکر تقسیم ہو رہی ہے، ہماری عادت نہیں، لیکن آج جان بوجھ کر میں نام لے رہا ہوں، یہ ہماری عادت نہیں نام لینے کی۔ اور پیر عزیز الرحمان ہزاروی کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ چھپ چھپ کر پردے کے پیچھے بیٹھ کے شرارتیں مت کر، اگر تجھ میں جرأت اور ہمت ہے تو ذمہ داری کے ساتھ اپنے مشن
تجھے چیلنج کرنے کی شوق ہے تو پھر سامنے آ کر ذمہ داری سے چیلنج کو کر یا چیلنج قبول کر، یا چیلنج کر یا چیلنج قبول کر۔ ایسے نہیں کہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر چند رینٹ کے مولویوں کو لے کر جو ہر پوری دنیا میں بھگوڑے ہیں ان کو لے کر وہاں پر بیٹھ کے بھئی چیلنج کریں گے اور وہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو اب میں پیر عزیز الرحمان جو اس کا کوئی مرید ہو اس کو واچ گاپ لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ کمروں میں چھپ چھپ کے شرارتیں مت کرو۔ ہماری جماعت کا یہ وتیرہ نہیں کہ ہم خواہ مخواہ کسی کو چیلنج دیں یا خواہ مخواہ فساد کریں، یہ تم لوگوں کا وتیرہ ہے۔ پچھلے دنوں میں یہ 12 دسمبر بدھ والے دن 2018 12 دسمبر 2018 بدھ کا دن، اس میں پیر عزیز الرحمان کی ایما پر ایک بھگوڑا مفتی مفرور، مفتی تو اس کو کہنا توہین ہے، ایک کباڑی جو مشہور ہے کباڑی، وہ کباڑی کو بلایا گیا اور پورے منظم طریق سے، اور پیر عزیز الرحمان 1000ویں کی بدماشی تھی، اسی کی شرارت تھی۔ اس لیے ہم اس بھگوڑے کباڑی کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں پیر عزیز الرحمان کو، اور پیر عزیز الرحمان نے اس کو بلایا اپنی سرپرستی میں، اور رات کو اس نے اشاعت التوحید والوں کو چیلنج دیا اور اس نے کہا کوئی مماتی مجھ سے بات کرے، میرے سامنے آئے، کوئی مماتی۔ تو وہاں پر ہمارے ساتھی موجود تھے، ان میں ہمارے قاری دلاور صاحب، آپ کھڑے ہوں، یہ ساتھی تھے۔ انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ پہلے نعرہ تکبیر لگایا اور پھر چیلنج قبول کیا، اور پوری جرأت کے ساتھ چیلنج قبول کیا۔ اور اسی طرح ہمارے دوسرے ساتھی وہ عجب بھائی، وہ بھی ادھر ہوگا، اور اسی طرح وہ جاوید بھائی اور چند اور تھے، انہوں نے چیلنج قبول کیا۔ تو جو ہی چیلنج قبول کیا تو اس کباڑی کی بجلی ختم ہو گئی، اس کا کرانٹ شرانٹ سارا تارے سڑ گئی اور چہرہ بدل گیا۔ اب چاہیے تجھے کہ تو سٹیج پہ ان لفظوں سے چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی مماتی وہ میرے سامنے آئے، کوئی مماتی مناظرہ کرے، تو پھر اتنی ہمت کرنا ہمارے ان شعروں کا سنجیدگی سے جواب تو دے۔ مناظرہ اگر نہیں کر سکتا تو جواب تو دے۔ لیکن اس نے لڑائی کرانے کی کوشش کی کہ لڑائی ہو جائے، خود سٹیج چھوڑ کے پیچھے بھاگ گیا، جیسے ان کی پرانی عادت، پوری جماعتی عادت ہے، سٹیج چھوڑ کے پیچھے فرار ہو گیا کمرے میں۔ اور ہمارے ساتھیوں نے بڑی جرأت کے ساتھ، اس میں ہمارے علماء بھی موجود تھے، انہوں نے پوری جرأت کے ساتھ ان کے اس چیلنج کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ ابھی مناظرہ ہو۔ ہمارا یہ طریق نہیں سٹیجوں پہ چیلنج کرنے کا، لیکن اگر کوئی سٹیج پہ چیلنج کر دے پھر ہم چھوڑتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھو، کیونکہ چیلنج ان کی طرف سے تھا۔ تو ہمارے ساتھی وہاں بڑی جرأت استقلال کے ساتھ، حالانکہ انہوں نے لڑائی کا بڑا ماحول بنایا، لیکن ہمارے ساتھیوں کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے لڑائی کو بالکل یہ راستہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے اپنا مطالبہ جاری رکھا کہ ہم جس آپ نے چیلنج کیا ہم نے قبول کیا۔ وہ جب پیچھے کمرے میں گھس گیا، سٹیج چھوڑ کر چلا گیا،
وہاں پر ہمارے ساتھی بار بار چیلنج کرتے رہے اور وہ بار بار لڑائی کرتے رہے، چیلنج قبول کیا اور بار بار کہتے رہے کہ گفتگو کر گفتگو کر گفتگو کر، اور چیلنج بھی عام لفظوں کے ساتھ۔ خیر بہرحال وہ پیچھے چھپ گیا اور ہمارے دو ساتھی اس کے پاس وہاں اس کے کمرے میں بھی پہنچ گئے، کمرے کے اندر پہنچ گئے۔ ان میں ایک وہ ہمارے جاوید بھائی، وہ عالم بھی نہیں، عام ہمارے کارکن ہیں جہاں موجود ہوں گے۔ کدھر ہے جاوید بھائی؟ یہ اور دوسرے عجب، یہ ساتھی ان کے کمرے کے اندر چلے گئے۔ اب طریق کیا ہے جان چھڑانے کا؟ یہ کہیں کہ مناظرہ کرو، اور وہ کہتے ہیں جی کالام میں میرا کہتے ہیں مولوی خضر گیا تھا کالام میں، اور ہم اس نے چیلنج کیا، ہم نے قبول کیا تھا، اور مولوی خضر نے کہا کہ کمرے میں آؤ، اور ہمارے ساتھی کو مارا، اور پھر ہم نے ان کے ساتھیوں کو مارا، اور 12 ساتھی اب تک ان کے ہسپتال میں پڑی۔ یہاں کالام کے ساتھی موجود ہیں جنہوں نے جلسہ کرایا، کھڑا ہو ذرا، یہ کالام کے ساتھی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک عالم دین اتنا بے ایمان، اتنا تو یہودی جھوٹ نہیں بولتے۔ وہاں پر جو میں نے چیلنج کیا تھا وہ نسل اکاڑویت اور ماسٹریت پر، اہل بدعت اتحادیوں پر قیامت تک وہ چیلنج ادھار رہے گا۔ وہاں پر میں نے چیلنج ان لفظوں کے ساتھ کیا تھا، وہ بھی سن لو، وہ میری تقریر ویڈیو موجود ہے۔ جھوٹ سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ میں نے کہا کہ اشاعت التوحید والے عقائد کے مسائل میں دلیل کے طور پر کتاب اللہ کو پیش کرتے ہیں، اور کتاب اللہ کا معنی پیغمبر کریم کے صحابہ سے پیش کرتی ہے۔ اور اس پہ میں نے کہا تھا ما انت بمسمع من فی القبور، یہ آیت قرآن کی ہے، اور اس کا معنی سید کائنات حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کہ اس آیت کا معنی ہے موت کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ اگر کسی ملا میں جرأت ہو تو ایسی آیت لائے جس کا معنی کوئی صحابی کرے کہ کم از کم انبیاء تو سنتے ہیں۔ اس کے مقابل ہم آیت قرآن کی پیش کر رہے ہیں، ما انتا بمسمع من فی القبور، اور معنی حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ تو میں نے وہاں چیلنج یہ کیا تھا کہ اگر کسی ملا میں جرأت ہو تو وہ آیت قرآن کی لائے، معنی صحابی کا لائے کہ موت کے بعد کوئی پیغمبر سنتا ہے یا شہید سنتا ہے یا عامی سنتا ہے، قیامت آ جائے گی۔ ایسی آیت نہ للڑ پارٹی کو اس 30 پاروں والے قرآن سے مل سکتی ہے، نہ میرے پیغمبر کے صحابہ میں سے کوئی صحابی مل سکتا ہے تو قرآن کی آیت کا یہ معنی کرے کہ انبیاء یا غیر انبیاء مرنے کے بعد عند القبور کچھ نہ کوئی سن سکتی ہے۔ اگر کسی میں جرأت ہے تو لائے آیت۔ توجہ ہے؟ باقی ان کباڑیوں شباڑیوں سے ہماری بات ہی نہیں ہے۔ ہماری بات عام ہے کہ اس جماعت کا کوئی ذمہ دار، اس میں انور اکاڑوی ہو جو ہمارا مد مقابل ہے، پہلے بھی ہم نے اشتہار بھی دیا، اسٹیج پہ بھی پرانا 10 سالہ پرانا چیلنج موجود ہے۔ اگر مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے میں آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا، جگہ کا انتظام کروں گا، اور امن کا اسٹام دوں گا۔ انور اکاڑوی آئے، عبد الغفار توسوی آئے، عبد الجبار توسوی آئے، اور عبد القدوس کارن آئے، عبد الحمید توسوی آئے،
اور اسی طرح ان کے جو بڑے بڑے کھڈیار اور جو اپنے آپ کو مناظر کہتی ہیں، یہ مولوی الیاس گھمن آئے، آئے کرو جرت اور آج بھی اس چیلنج کو قبول کرو۔ گھمن اب بھی زندہ ہے اور البتہ روپوش ہے امام مہدی کی طرح۔ تو بہرحال یہ جو تمہارے بڑے بڑے کھرانڈ ہیں ان کو لاؤ، رہ گیا کباڑی شباڑی اور چھوٹے چھوٹے چوہے، تو ان کے لیے ہمارے طالب علم بھی کافی ہے، ہمارے طالب علموں سے ذرا بات کر کے دے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کالام میں، اب اس کو کہو کہ آپ 3 طلاقیں اٹھا کے اتنی بات کہہ دے، نکاح تو پہلے بھی کوئی نہیں، پہلے بھی بھگا کے لے گیا ہے، تو خیر 3 طلاقیں اٹھا کے کہہ دے کہ کالام کی تقریر میں کسی کو جرأت ہوئی ہو کہ میرے بیان کے دوران کھڑا ہوا ہو۔ کلام کے بیان میں کسی میں جرأت ہی نہیں تھی کہ بیان کے دوران کھڑا ہوتا، وہ سارے ساتھی جہاں موجود ہیں اور آج بھی جا کے پتہ کرو وہاں کلام سے، تو وہاں تقریر ختم ہو گئی۔ ہم جب کمرے میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نہ داڑھی نہ مچھ، وہ بھی اسی کہ اس کی دوستی بھی چھوٹے بچوں سے زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ خیر بہرحال وہ چھوٹا سا بچہ، اس کا کوئی باڈی گارڈ تھا تو اکثر یہ ایسے ہی رکھتا ہے، تو وہ آیا اور اس نے بدتمیزی شروع کی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو روکا کہ اس کو کچھ بھی نہیں کہنا، اور یہ جو مرضی کہتے رہے، اور اس کے پاس جو موبائل تھا اس میں میری ریکارڈنگ بھی موجود ہوگی، آج دیکھ لے۔ ہم نے اسے بڑے پیار سے بٹھایا اور میں نے کہا کہ اس کو کچھ نہیں کہنا، جو یہ کہتا رہے۔ خیر مسئلہ، اس نے کہا میرے سوال ہے، میں نے کہا پوچھو۔ پھر اس کی بدتمیزی پر بعض ساتھیوں کو اس پر غصہ آیا تو میں نے اس کو وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ چارپائی پہ بٹھایا۔ میں نے کہا جہاں بیٹھو، اور ساتھیوں کو میں نے منع کر دیا، لیکن وہ مسلسل بدتمیزی کر رہا تھا تو ہمارے ساتھی بعض کو جذبات ہے تو انہوں نے اس کو پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ اتنی بات، اور تھا وہ بچہ۔ اس کے بعد کالام میں کیا ہوا، یہ کباڑی گیا، یہ کباڑی بھگوڑا پھر گیا، ندیم صاحب یا ندمان صاحب یہ وہاں پر گئے تو اس کا ایک چیلنج کیا کالام میں۔ میں حیران ہوں کہ ان بدماشوں کو جھوٹ بولتے ہوئے نہ خدا کا شرم ہے نہ مخلوق کا شرم ہے، ہر جگہ پہ جھوٹ بولتی ہیں، سٹیج پہ بھی جھوٹ۔ تو وہاں پر اس کے اس چیلنج کیا اور وہ تقریر کر رہا تھا، اکرام اس کا نام تھا یا کیا، اس نے چیلنج کیا، ہمارے ساتھیوں نے سامنے سے قبول کیا اور اس کی ویڈیو موجود ہے۔ اس کے بعد منتیں کی، لڑائی کی، منتیں کی، اور لڑائی میں کہتے ہیں ان کے 12 ساتھی ابھی تک ہسپتال میں پڑے ہیں۔ ہمارا ساتھی اللہ کے فضل سے کوئی ہسپتال میں نہیں تھا۔ اپنوں کی ذرا خبر لو، اپنوں کی۔ تو خیر لڑائی کر کے ان کا کام یہ، پھر وہاں سے بھاگ آیا، کالام سے بھاگا۔ پھر کالام کے ساتھیوں نے جو اس کی پارٹی کے تھے انہوں نے کہا کہ ہم مقامی مناظرہ رکھیں گے۔ ہماری طرف سے مولانا عزیز الرحمان جو وہ ہمارے جماعت کے ذمہ دار ساتھی ہیں وہ، اور ان کی طرف سے اس کا کیا نام تھا، محبوب الہی، اس طرح کا کوئی آدمی، تو ان کا مناظرہ طے ہوا۔ اور مناظرے کی جب تاریخ آئی تو یہ سارے للہڑ اور یہ سارے کباڑی پارٹی گئے، ہمارے ساتھیوں کے پاؤں پکڑے اور وہاں جا کر معافی مانگی اور کہتے ہم سے غلطی ہو گئی، تو معافی مانگ کے واپس آ گئے۔ یہ وہ کالام کا واقعہ ہے جو وہ چھیڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرا اس نے یہ چھیڑا کہ پشاور میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر تیری 7 نسلوں میں بھی کوئی ایک بھی حلالی ہوتا تو اتنا جھوٹ نہ بولتا۔ پشاور 16 فروری کا جو مناظرہ تھا، اس مناظرہ کے میزبان اور گھمن کے میزبان اور گھمن الیاس گھمن کی طرف سے
ذمہ دار یہ مفتی ندیم تھا اور ان کی پارٹی تھی، جنہوں نے میرا اور گھمن کا مناظرہ طے ہوا 16 فروری کو، وہ سب کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے، ان کی طرف سے یہ ذمہ دار تھا۔ اور آخری مجلسوں میں خدا کی قسم اب ساتھی موجود ہے، اس نے آنا چھوڑ دیا۔ ہمارے مفتی توصیف صاحب، ہمارے مفتی مجتبیٰ عامر صاحب، اللہ ان کو جلدی باعزت رہائی نصیب کرے، اور ہمارے مفتی فدا صاحب، ہمارے مفتی شریف صاحب، یہ ساتھی جب مجلس میں عین موقع آیا تو اس نے کہا کہ مجھے پیچس لگے، یہ لفظ اس نے کہا، مجھے پیچس لگ گئے اس لیے میں مجلس میں نہیں آ سکتا، تو وہ مجلس میں طے کرانے میں نہیں آ سکا اور وہاں سے بھاگ گیا، بیچارے کا پیٹ خراب ہوا۔ خیر وہ تو معدے کا مسئلہ ہے، ہم اس پہ تبصرہ نہیں کرتے، تو وہاں سے بھاگ گیا اور 16 فروری کو جو ہونا تھا 3 دن ہم پشاور میں رہے، سے روزہ پشاور میں گزارا، اور پتہ نہیں وہ گھمن کو آسماں کھا گیا یا زمین کھا گئی، اور 25 لاکھ کا اقرار کر کے یہ شیطان ایسے پشاور سے بھاگ گئے۔ 3 دن تک میں پشاور رہا اور سے روزہ لگایا پشاور میں، اور وہاں پر گھمن کو وہاں ہمارا جلسہ ہوا، اور جلسے میں نے کہا جب تک میری زندگی ہے اور گھمن صاحب تیری زندگی ہے، آج تو پشاور نہیں پہنچ سکا، زندگی میں جب بھی تو تیار ہو جا، اللہ کے فضل سے مناظرے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور اس سے لے کر وہ غالباً 2012 تھا، 16 فروری 2012، آج ہو گیا دسمبر 2018، یہ عرصہ گزر گیا، آج تک گھمن کو غیرت نہیں آئی، آج تک انور اکاڑوی کو غیرت نہیں آئی، آج تک منیر منور کو غیرت نہیں آئی، آج تک عبد الغفار توسوی کو غیرت نہیں آئی، آج تک عبد الحمید توسوی کو غیرت نہیں آئی، آج تک عبد الجبار کو غیرت نہیں آئی، آج تک عبد القدوس ترمذی کو غیرت نہیں آئی، آج تک عبد القدوس یہ کارن کو غیرت نہیں آئی، بشیر الحق اور بشیر الحق کو غیرت نہیں آئی، یہ سب بے غیرت بن کے آج تک میدان مناظرہ میں حاضر نہیں ہوئے، اور قیامت تک انشاءاللہ ان میں جرأت اور سکت نہیں ہوگی۔ توجہ ہے؟ اگر ہے جرأت کسی بھی، تو جن علماء کے میں نے نام لیے یہ اس جماعت کے مناظر ہیں، عام آدمی نہیں، کسی میں جرأت ہو ان کو تیار کرے، سب کو کرے، گھمن کو بھی ساتھ ملائے، سب کو تیار کرے یا ایک کو تیار کرے، ان کا سب خرچہ میرے ذمہ اور جگہ کا انتظام کرنا میرے ذمہ۔ مناظرہ چاہے ہفتہ ہو، 2 مہینے ہو، مہینہ ہو، جب تک ہمارے دلائل ختم نہیں ہوں گے مناظرہ نہیں ختم ہوگا۔ ہاں مناظرہ پورا باقاعدہ ہوگا۔ اگر ایسے سامنے بیٹھنے میں جرأت نہیں، وہاں ایک مولوی آ گیا تھا جھنگ کا، تو پہلے مناظرہ طے کرتا رہا، جب مناظرہ شرائط طے کی تو میں نے کہا کون کرے گا مناظرہ؟ کہتے ہیں میں کروں گا۔ میں نے کہا سیدھا ہو کر، تو خدا کی قسم اس کا پاخانہ نکل گیا، اس کی داڑھی بھی سفید تھی، اس کا نیچے پورا بستر خراب ہو گیا، بعد میں کہتے تھے اس کا پیٹ خراب تھا۔ میں نے کہا پیٹ خراب تھا تو میرے سامنے کیوں بٹھایا؟ وہ وہاں سے اٹھتا نہیں تھا۔ تو خیر وہ اسماعیل محمدی بیچارہ بھاگ بھاگ کے قبر میں داخل ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، پشاور کی بات کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے، اور وہاں پر جو تم نے بے غیرتی کا ثبوت دیا سب دنیا کے سامنے ہے، اور جو میں بات کر رہا ہوں سب ریکارڈ پہ موجود ہے، نیٹ پہ موجود ہے، تقریر موجود ہے، وہ سارا کچھ موجود ہے۔ اچھا، تو کہتے پشاور سے بھی مولوی خضر بھاگ کیا ہے، کیا بات ہے، بے حیا باش ہرچے خواہی
کون آج اپنے باپ کو بلا، اور انہی شرائط پر وہ 2012 ختم ہو گیا، اب 2018 آ گیا اور فروری بھی آنے والی ہے، فروری بھی قریب ہے۔ 2012 نہ صحیح، 2018 ذرا گھومن کو تیار تو کر کے دیکھ، اگر تو ڈرتا ہے تو جگہ ہم دے دیں گے۔ تو خیر بہرحال وہ تو اب پیر بن گئی ہے، یہ جب بالکل نکمے بنتے ہیں تو پیر بن جاتی ہے، کسی کھاتے کے نہیں رہتے، اور اس کو اب ماشاءاللہ جماعت نے بھی فارغ کر دیا ہے، جماعت نے بھی خیر بات کہہ دیا۔ خیر بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا، یہ وہ اس کے بعد پشاور بھی وہ حوالہ دے رہا تھا، پشاور میں ہمارا جلسہ تھا، وہ بھی نیٹ پہ موجود ہے، اور آپ جو مستقل جمعہ سننے والے ہیں، یہ واقعات ہمارے مزاج کے بھی خلاف ہیں، لیکن آج مجبوراً تھوڑا سا آپ برداشت کریں، میں اپنے دلائل کی طرف آتا ہوں۔ تو چونکہ انہوں نے بات چھیڑی اس لیے میں کر رہا ہوں۔ تو وہاں پشاور پر ٹینکی والا وہ بیان مشہور ہے، اور اب بھی ویڈیو موجود ہے، اور ان بے حیاؤں کو شرم نہیں آتی، آنکھیں بند کر کے جھوٹ بولتی ہیں۔ وہاں پر تقریر میری ختم ہو گئی، بعد میں ان کا وہ رسال تھا یا ارسال لنگڑا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا جی وہ 16 فروری والا پھر طے کر لیتی ہیں۔ تو میں نے کہا وہ 16 فروری تو کب کی ختم ہو گئی، کئی سال گزر گئے، اب اگر نئے سرے سے مناظرہ طے کرنے پھر کرو۔ اور وہاں پر چیلنج میں نے کیا، اور وہ بیچارہ دم دبا کے بھاگ گیا وہاں سے، اور اس چیلنج کو چونکہ انہوں نے ابتدا کی تو ہم نے جوابی چیلنج کیا اور انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب اسی طرح اوقات اس کی جو سبابی میں ہمارے ایک طالب علم کے ساتھ گفتگو ہوئی، بالکل طالب علم تھا، اور اس طالب علم کے سامنے اتنی بات مان گیا کہ حیات دنیا بھی نہیں بردخی ہے۔ میں کہ پتر کے مولوی دے سامنے بیٹھا یہ اگلی بھی بن سے لکھ کر دے دیا۔ تو میں نے کہا المحنت کہاں گئی؟ وہ طالب علم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ہمارے طالب علم سے اتنا مرعوب ہوا، کہتا ہے کہ روح اندر ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا تیرا بابا سرفراز تو کہتے ہیں روح جسم میں ہے، تیرا بابا عبدالشکور ترمذی کہتا ہے روح جسم میں ہے، تیرا بابا ڈاگ یا ڈاگئی وہ کہتے ہیں روح جسم میں ہے، یہ تیرے سارے بڑکے بابے کہتے ہیں روح جسم میں ہے، اور تو ان کا ترجمان بن کے آیا نہیں جی روح تو اپنے مقام پہ اس کا تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے۔ واہ پترا، اتنا تو مان گیا نا کہ روح جسم میں نہیں، روح رفیقی اعلیٰ میں ہے۔ کل تک تو تیرے بابے کہتے تھے روح نکلی نہیں، پھر کہتے پھر واپس آ گئی۔ تو یہ تو ہمارے طالب علم کی ضربیں تھیں، تو طالب علم کی ضربوں سے مجبور ہو کر تو تعلق تک آ گیا، اور کسی عالم کے سامنے بیٹھتا تو اس سے بھی نیچے آتا۔ تو وہاں ایک طالب علم سے گفتگو نہیں کر سکا۔ یہ ہمارے جوید بھائی اندر گئے، یہ عالم نہیں، عام ہمارے کارکن نے، اور انہوں نے علم نہیں کیا، عام تجارت پیشہ اور اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جا کے اس کے سامنے کہا مرنے کے بعد سننا مافوق الاسباب ہے، اور مافوق الاسباب جو سما کا قائل ہے وہ کافر ہے۔ اب آگے ملا صاحب کو یہ نہیں پتا تھا، کہتے مافوق الاسباب کس کو کہتی ہیں؟ واہ ماشاءاللہ، ایسے ہوتے ہیں مفتی، کیا بات ہے، مفتی نہیں مشتی، مشتی یا مشکی۔ تو یہ کہتے ہیں مافوق الاسباب جو غیر اللہ کے سما کا قائل ہے وہ کافر ہے۔ آگے کہتے ہیں جی مافوق الاسباب کس کو کہتی ہے؟ اے پترا مافوق الاسباب مولانا سرفراز کی کتابیں پڑھ لیتا، اتمام البرہان پڑھ لیتا۔ جس شخص کو مافوق الاسباب کا لفظ کا نہیں پتا کہ تحت الاسباب کیا ہے، فوق الاسباب کیا ہے، پھر ہمارے جوید بھائی نے مولوی کو یہ پٹی پڑھائی، یہ سبق پڑھایا کہ مافوق الاسباب کہتے ہیں اسباب ختم ہو جائیں، مرنے سے اسباب ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا تو کم از کم ہمارے جوید بھائی کا تو شاگرد بن گیا ہے، اس کو تو اپنا استاد باپ مان لے، تو شرم نہیں آتی؟ پتہ مافوق الاسباب تحت الاسباب کا نہیں،
اور ڈینگے مارنی ہو تو بڑی بڑی. اب وہاں جب انہوں نے پکڑا تو کہتے ہیں میں ایک تحریر لکھتا ہوں اندر بیٹھ کے, کمرے میں بیٹھ کے میں تحریر لکھتا ہوں, اور اس پر مناظرہ ہوگا جان چھڑانے کے لیے, چونکہ تو نے سٹیج چھوڑا کیوں. ہاں میری ویڈیو دیکھیں, پنڈی گھیت کے ایریا میں نکا توت, وہاں پر حالانکہ مناظرہ عشاء کے بعد طے تھا, زور کے بعد ہمارا جلسہ تھا اور مناظرہ میرا شریف میں ہونا تھا. مولوی سعید اسد بریلویوں کا مناظر, اور بڑا مناظر ہے بریلوی دھرم میں, سعید اسد سے بڑا مناظر کوئی نہیں, سب سے بڑا بریلویوں کا مناظر ہے. بریلوی اس کو بولتے ہیں امام المناظرین. خیر, تو وہاں پر زور کے بعد ہمارا جلسہ تھا. بریلویوں 15 آدمی مناظرے پر وہ مقرر طے شدہ تھے کہ 15 آدمی ہوں گے. انہوں نے 4-5 ضلعوں کی بریلویت کو دعوت دی, تو وہاں ہمارے ساتھی بہت کم تھے. تو جب میں سٹیج پر پہنچا تو سٹیج کے ارد گرد 35 بریلوی ملا بیٹھے تھے اور اچھے خاصے مناظر ان کے. ہمارے ساتھی بہت کم تھے, پورا ایریا بریلویوں سے بھرا ہوا تھا. 4-5 گاڑیاں اسلحے کی تھی. تو میں نے سمجھ لیا کہ آج تقریر آخری ہوگی, لیکن ان آخری تقریر میں ان کو مسئلہ سمجھاؤں گا. تو وہاں پر 15 منٹ میں نے تقریر کی. سعید اسد یہ بریلوی پورے جلوس کے ساتھ, یہ میری پہلی ویڈیو ہے, اور وہ ویڈیو بھی بریلویوں نے بنائی, اللہ ان کو ہدایت دے. بریلویوں نے ویڈیو بنائی, اس سے پہلے میری کوئی ویڈیو نہیں, سب سے پہلی ویڈیو ہے. تو انہوں نے بنائی. ان کا پروگرام تھا ہم جائیں گے, وہ سٹیج چھوڑ جائے گا, اور ہم, اسے یہ تو نہیں پتا تھا یہ اشاعتی طالب علم ہیں. وہاں پر پہنچے, وہ پیر پہنچے, ان کا ناظم پہنچا, اور اسلحہ سب کچھ پہنچا. آپ وہ ویڈیو دیکھیں. تو میں نے سعید اسد کو اپنے ساتھ والی کرسی پہ بٹھایا. میں نے کہا حضرت جہاں تشریف رکھے. 15 منٹ تک سعید اسد بیٹھا رہا, اور پانی پتنے کتنا پیا آپ خود اندازہ کریں. گلاس ایک آ رہا ہے, پھر آ رہا ہے, سفید داڑھی, اور اتنا پگل ہو گیا, اس کا آواز بھی کانپ رہا تھا. جب میں نے کہا نا بولو اے عالم الغیب کون, تو سعید اسد کہتے ہیں اللہ. وہاں پر میں کہتا بولو عالم الغیب کون ہے, تو سعید اسد بھی کہتے ہیں اللہ ہی. اتنا پگل ہو گیا. تو خیر, میں نے جب چیلنج کیا وہاں ساتھ بٹھا کے, اس طرح کرنا جرات, ساتھ بٹھا کے میں نے کہا مولوی صاحب اگر ہمت ہے علم الغیب کا لفظ پیغمبر سے نفی, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیبہ, علم غیب کا لفظ پیغمبر سے نفی میں قرآن سے دکھا رہا ہوں. اب اگر تجھ میں جرات ہے قرآن سے نکال ان النبی یعلم الغیب ان محمد یعلم الغیب. علم الغیب کا لفظ ہو, پیغمبر کے لیے ثابت ہو, کڈ قرآن چو, نکال قرآن سے. سعید اسد بیچارہ اٹھا, پیر اٹھا, یہ سارے اٹھے بھاگے, کہتے ہیں پھر آئیں گے. میں نے کہا پھر دوبارہ اب جنم لے کے بھی ایسی آیت قرآن سے دکھا سکتا نہیں. وہ دوبارہ آج تک نہیں آیا, آج تک باروں بار لاہور. میں نے اثر تک تقریر کی بات. تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ساتھیوں نے چیلنج تیرا قبول کیا, پھر جرات کر, چیلنج کیا تو نے. اگر وہ ساڑھے پاسے آدھے نو اگر نائی پیاوی نہ تے نائی پیامنی, نائی پیاوی تے نائی پیامنی, یہ پنجابی والی سمجھا. اگر اتنی جرات نہیں تھی تو چیلنج نہیں دینا تھا. اور جب چیلنج دے بیٹھا اور اتنا عام کر کے جو مماتی مجھ سے بات کرے, تو پھر ہمارے شیروں سے بھاگنے کا کیا معنی؟ پھر تیرا حق بنتا تھا, تو کہتا میں بیٹھا ہوں سٹیج پہ, تقریر ختم مناظرہ شروع. یا تو کہنا تھا کہ تقریر ختم کر کے ابھی مناظرہ
شروع کرتے ہیں، ٹائم دیتا کوئی، لیکن ایسے بھاگ کے جانا، ایسے بھاگ کے جانا، یہ تو کوئی بے غیرت سے بے غیرت بھی یہ کام نہیں کر سکتا جو تو نے کیا۔ خیر بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ اس نے کہا جی میں تحریر لکھتا ہوں اپنی بےزتی بچانے، وہاں سٹیج چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اور تحریر کیا لکھی؟ اب تحریر سنو۔ کہتے خضر حیات، خا کا نقطہ بھی اسے نہیں پتا، خضر لکھنا بھی نہیں آتا، خا کا نقطہ نہیں لکھا ہوا، میرے پاس تحریر موجود ہے، خا کی جہاں پہ ہاں لکھی، خضر حیات۔ خضر حیات نے جو سماع الموتا پر بکواس کیے، لفظ دیکھو مناظر کی زبان، خضر حیات نے سماع الموتا پر جو بکواس کیے اور ہمیں مناظرے کی دعوت دی، ہمیں مناظرے کی، مناظرہ کا اس نے چیلنج کیا تھا یا ہماری طرف سے چیلنج تھا؟ جو ساتھی وہاں تھے ذرا کھڑے ہوں مجھے پتہ چلے۔ ماشاءاللہ، کس نے چیلنج کیا تھا؟ اچھا یہ تو ریکارڈ موجود ہے، ٹھیک ہے بیٹھ جائیں، یہ تو ریکارڈ موجود ہے، خود چیلنج کیا اور بدحواس بزدلی دیکھیں کیسا کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں مناظرے کی جو دعوت دی ہمیں قبول ہے، اور آگے پھر بیچارہ بھول گیا، کہتے کوئی مماتی مناظرہ کرے جب کرے، کوئی مماتی مناظرہ کرے جب کرے، یہ تحریر دے کے اپنوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اب خضر حیات نے سماع موتا پر وہ کون سا بکواس کیا؟ توجہ ہے؟ کیا بکواس کیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کوئی سنتا نہیں، اس کو اس نے لکھا بکواس۔ آپ یہی سنتے ہیں نا کہ موت کے بعد کوئی سنتا نہیں، اس کو اس نے کیا کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اونچے بولو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں خضر حیات نے جو سماع موتا مردوں کے سننے پر بکواسات کیے ہیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بکواسات ہیں کیا کہ ہم کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی سنتا نہیں ہے۔ اب اس چیز کو بکواس کہنا، توجہ ہے؟ اس چیز کو جو کہ مردے نہیں سنتے اس کو بکواس کہنا۔ پیر عزیز الرحمان تو بھی سن، یہ کرائے کے ٹٹو جو تو منگواتا ہے اور یہ کرائے والے ملا، ان کا یہ فتویٰ کہاں تک جائے گا؟ یہ مولوی خضر کی بات نہیں، یہ ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ قرآن پڑھ کے ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتا پڑھ کے فرماتی ہیں مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، اور جو ام المومنین کی اس تحقیق قرآن مقدس کے اس بیان کو بکواس کرے وہ انسان کا نطفہ نہیں، وہ ایران کے خمینی دجال کی اولاد ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں مولوی خضر نے جو بکواس کی ہے، یہ اگر یہ اس کا نام بکواس ہے، سنو ذریت خمینی، تم نے ام المومنین کے اس استدلال کو بکواس کہا اور سب صحابہ نے اجماع کیا ام المومنین کے اس استدلال پر، اور مولوی خضر نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھا کوکب الدری در منصور، حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن پڑھ کے کہتا ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ اگر یہ بکواس ہے تو صحابی کی بات کو جو بکواس کہے وہ کبھی انسانی نطفہ بھی نہیں اور مسلمان بھی ہو سکتا نہیں۔ اور صرف عبداللہ ابن عباس نے نہیں، حضرت عائشہ سے لے کر آگے حضرت قتادہ تابعی کہتا ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام اعظم اٹھا فتاوی دارالعلوم دیوبند، اور دارالعلوم دیوبند نہیں اٹھا سکتا، اٹھا مفتی تقی کا فتاوی، فتاوی عثمانیہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ
وہ قرآن پڑھ کے کہتی ہیں مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ اور ظالم جاہلا، تو نے ان کو بھی بکواسی کہہ دیا امام ابو حنیفہ کے متعلق، اور اپنے ان چند مچھندروں کی جماعت اور چند شریروں کی اس کا نام احناف رکھا۔ نوجوانان نے احناف اور بکواس امام ابو حنیفہ کو کیا۔ اور یہ صرف امام ابو حنیفہ نہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تکملہ شرح المہذب، مغنی ابن قدامہ اٹھا، نص علیہ احمد والشافعی، امام احمد بھی یہی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، امام شافعی بھی یہی کہتا ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ اور پیر عزیز الرحمان صاحب، ہم اس کو نہیں جانتے کباڑی کون ہے، تو یا تو ان سے برات کا اعلان کر اور باقاعدہ بیان دے کہ میرا اس کباڑی کے ساتھ تعلق نہیں، اس کی بکواسات کے ساتھ تعلق نہیں، اور اگر تو اس سے برات کا اعلان نہیں کرے گا پھر ہم سمجھیں گے تو بھی خمینی کی نسل سے ہے، جیسے خمینی بے ایمان ہے پھر پیر عزیز الرحمان بھی اسی نسل کا بے ایمان ہے۔ وہ وقت گزر گئے جب تمہارا جھگڑا ہوتا تھا صوفیوں کے ساتھ۔ خیر، توجہ ہے؟ مولوی خضر نے بکواس کیے، واہ واہ، میرا پترا یہ جیا پھنسے کہ تیری۔ خیر، توجہ کر، صرف امام احمد شافعی نہیں، امام محمد کی جامع صغیر اٹھا، امام محمد امام ابو حنیفہ کا شاگرد، اس کی جامع صغیر سے لے کر فتاوی دارالعلوم دیوبند تک 395 کتابیں، کتنی؟ 395 کتابیں۔ ہدایہ اٹھا، اس میں بھی لکھا ہے مردے نہیں سنتے۔ کنز اٹھا، کنز الدقائق اٹھا، اس میں بھی لکھا ہے مردے نہیں سنتے۔ اصول شاطی اٹھا، اس میں بھی لکھا ہے مردے نہیں سنتے۔ ہدایہ کی عینی اٹھا، اس میں لکھا ہے مردے نہیں سنتے۔ بخاری اٹھا، اس میں حضرت عائشہ کے حوالے سے لکھا ہے مردے نہیں سنتے۔ نسائی اٹھا، حضرت عائشہ کے حوالے سے لکھا ہے مردے نہیں سنتے۔ اور فتح القدیر اٹھا، اس میں فرمایا مردے نہیں سنتے۔ کفایہ اٹھا، عنایہ اٹھا، اس میں لکھا ہے مردے نہیں سنتے۔ روح المعانی اٹھا، ابن کثیر اٹھا، حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے انہی آیات کے تحت لکھا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ان آیات کا معنی ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ 395 کتابیں اٹھا اور کہتے ہیں دیوبندی اکابر سن، دیوبند کا پہلا فتاوی مفتی عزیز الرحمان دیوبندی کا، جو دیوبند کا پہلا مفتی اول ہے، 14ویں جلد ہے، 5ویں جلد ہے۔ مفتی عزیز الرحمان سے سوال ہوا مرنے کے بعد کچھ سنتا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے۔ عدم سماع میت پر کیا وارد ہے؟ نص قطعی۔ سارے بولو نص قطعی۔ دا منکر میرا دوست کافر ہوا کرتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ نص قطعی وارد ہے، اور وہ نص قطعی کیا ہے؟ ما انت بمسمع من فل، 5ویں جلد میں اور کئی مقام میں فرماتے ہیں یہ مسئلہ جان لیں کہ قرآن کریم میں سماع موتا کا انکار کیا گیا ہے۔ اگر یہ کہنا مردے نہیں سنتے اس کا نام بکواس ہے تو بتا مفتی عزیز الرحمان، مفتی شفیع کا بھی استاد اور ان سب کے استاد، کیا انہوں نے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بکواس لکھا؟ اور جو علماء دیوبند اکابرین کو بکواسی کہے وہ دیوبندی ہوگا؟ اس کو دیوبندی کہیں گے۔ یہ جو ہمارے ریونڈ والے بھائی ہیں نا، تم بھی غیرت کرو، تم بھی سیدھے ہو جاؤ۔ آؤ ذرا ریونڈ کا حوالہ بھی سن لو۔ مولانا زکریا صاحب کاندلوی شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کتب فضائل پر اشکالات کے جواب میرے پاس موجود ہے۔ فرماتی ہیں انک لا تسمع الموتى، نص ہے، نص
کیا ہے؟ نس. ایک نس انہوں نے سین نال جس طرح کباڑی نس سے، ایک ہے سواد کے ساتھ. عدم سماع میت انک لا تسمع الموتا، نس ہے عدم سماع میت پر. یہ آیت صاحب کہہ رہی ہے مردے نہیں سنتے. اور اٹھا فاتحہ کا صحیح طریقہ، اس کا پہلا ایڈیشن میرے پاس موجود ہے، اور 40 سے زائد اکابر کی تصدیقات، اور جس میں مولانا محمد الیاس صاحب کی بھی تصدیق ہے جنہوں نے تبلیغی جماعت کی ابتدا کی. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی بھی تصدیق ہے. فرماتی ہی کہ اتنا مسئلہ جان لیں کہ جو کسی نیک یا عام مردے کے سننے کا قائل ہے وہ قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن کا منکر ہے. اور آگے واقعہ لکھا حضرت عزیر کا، واقعہ لکھا اصحاب کہف کا، واقعہ لکھا امام ابو حنیفہ کا اور حضرت عائشہ صدیقہ کا. فرماتی جو مردوں کے سننے کا قائل ہے وہ قرآن کا منکر ہے. اور فرماتی ہیں یہی تحقیق امام الانبیاء کے متعلق ہے، یہ قانون امام الانبیاء کے متعلق ہے. اور سن کشف المغالطات جس پہ سرخیل عالم ربانی رشید احمد صاحب گنگوئی اس کا فتویٰ ہے کہ احناف کے نزدیک کوئی میت نہیں سنتا، اور اس فتوے پر 45 کے قریب اکابر کے دستخط دیوبند والے، لکھنؤ والے، دہلی والے اور ہندوستان کے تمام مدارس، میرٹھ والے، بلند والے، سب کے سب اکابر نے حضرت گنگوئی کی اس فتویٰ کی تصدیق کی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی مردہ نہیں سنتا. اور یہی مذہب ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا رحمت اللہ تعالی علیہ. ہم کہتے ہیں مولوی خضر نے جو بکواسات کیے یہ سارے اکابر بکواسی تھے. یہ حضرت گنگوئی، یہ مفتی عزیز الرحمان، یہ حضرت شیخ الہند، اور سن حضرت نانوتوی کی بھی سن لے. حضرت نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، ان کی جمال قاسمی اٹھا فرماتی ہیں اس زمانے میں ایک تو ہے مردوں کا سننا، ایک ہے امکان ہو سکتا ہے مردے سن لیتے ہوں. ایک ہے سننا، ایک ہے امکان ہو سکتا ہے مردے سن لیں. فرماتے اتنی بات کہنے سے بھی اس غل سے دینی نفع تو کوئی نہیں ہوگا، البتہ مضامین شرکیہ کو تقویت ملے گی. اس غل سے دینی نفع تو نہیں ہوگا، البتہ مضامین شرکیہ کو تقویت ملے گی. تو خیر میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں یہ کہنا جو یہ بکواس کرتے ہیں، یعنی یہ کہنا کہ مردے نہیں سنتے، اس کو بکواس کہا. اور پوری امت پر بکواسی ہونے کا حضرت عائشہ صدیقہ سے لے کر اکابرین دیوبند تک. اور سن تیرا دادا جان، تیرا ابو جان مفتی محمود جس فضل الرحمان کے اشاروں پہ ناچتا ہے، اس کا ابا جان وہ بھی لکھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ آپ درود سنتی ہیں؟ اس نے لکھا ہر وقت دور یا نزدیک سے سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور کسی اور کے لیے یہ عقیدہ رکھنا یہ اسلامی عقیدہ نہیں. یہ مولوی فضل الرحمان جمیتی کا والد گرامی مفتی محمود، اس کا فتاوی محمود، تو بھی اپنے ساتھ لگواتا ہے محمودی. تو محمودی نہیں، تو یہودی ہے. محمودی ایسے نہیں ہوتا، مفتی محمود کا فتویٰ ہے. خیر وقت بڑا کم ہے، میں آج کیا کر رہا تھا کہ اب پھر کہوں گا پیر عزیز الرحمان سنیں، اس کے مرید سنیں. ہم نے کبھی فساد کی فضا نہیں بنائی، ہم نے کبھی کسی جماعت کو اس طرح کر کے چیلنج بازی یہ نہیں کی، لیکن تم نے ابتدا کی ہے. ابھی یہ ابتدائے عشق ہے، ہوتا ہے کیا؟ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ ذرا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تم نے چھیڑا، اور میں کہتا ہوں کہ پھر بزدل نہ بنو. پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب
آپ کے متعلق میرے پاس سب فتاوے موجود ہیں. یہ پیر موصوف کو سب دیوبندیوں نے بدعتی اور بریلوی کہا ہے، اور اس کے خلاف تحفظ عقائد اہل سنت اتنی موٹی کتاب وہ میرے پاس موجود ہے. حتیٰ کہ قاضی مظہر، ماسٹر امین اکاڑوی، ڈاکٹر عبد الواحد لاہور والے، حق چار جار رسالہ، مجلہ صفدر، ان سب میں جو ان کے اپنے للڑ بہجاتی ہیں، انہوں نے کہا کہ خبردار پیر عزیز الرحمان پرلے درجے کا بدعتی اور بریلوی ہے. اس یہ میرا فتویٰ نہیں کہ کل تو رونے شروع کر دے، یہ تیرے اپنی پارٹی کا فتویٰ ہے، دکھانا میرا کام ہے. اور اب بھی میں کہتا ہوں، ہم کسی کی پگڑی اچھالنا اچھا نہیں سمجھتے. میں کہتا ہوں پیر عزیز الرحمان صاحب، آپ ذمہ داری قبول کریں اور آپ ہمارے ساتھ جو جھگڑا ہے اس کو طے کریں. سامنے بیٹھے آپ طے کر کے جس کو مرضی اپنا وکیل بنا لے. جو جھگڑا ہے یہ تو آپ پیر عزیز الرحمان سے ہی طے ہوگا.